اعلان حقیقت کے معزز دوستو، آج آپ کو یہ خبر سناتے ہوئے دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ہم نے ایک ایسا نایاب ہیرا کھو دیا جس کا کوئی نیم البدل نہیں۔ جی ہاں، محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ شعر میری قبر پر کندہ کر کے آویزاں کر دیا جائے۔ گزر تو خیر گئی عبدالقدیر حیات تیری، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزار دی۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہی شعر اپنی قبر پر لکھوانے کو کہا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی موت کے ذمہ دار کون ہیں؟ اور پاکستان کو ایک طاقتور ایٹمی ملک بنانے کے بعد سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارے نام نہاد حکمرانوں نے کیا سلوک روا رکھا؟ اگر نہیں جانتے اور جاننے کی جستجو رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور فیصلہ خود کیجیے گا۔ ایسے حالات میں جب ساری دنیا کے کافر مسلمانوں کے اور خاص طور پر پاکستان کے دشمن بن کر صفیں باندھ کر اس پر ٹوٹ پڑنے اور تکا بوٹی کر چھوڑنے کے لیے کمر بستہ ہو رہے تھے، اللہ کریم نے اپنا ایک عاجز بندہ ہمارا مددگار بنا کر بھیجا۔ یہ فقیر و درویش بندہ ایک سائنسدان تھا۔ یہ کمر کس کر پاکستان کے دفاع کے لیے دن رات محنت میں ڈٹ گیا۔ چند سال کی محنت شاقہ کے بعد اس نے ایسا ایٹم بم بنا ڈالا کہ اتنا طاقتور ایٹم بم آج تک عالم کفر کے جگہوں کے وہم و گمان میں بھی نہ آیا تھا۔ یعنی اب پاکستان دنیا کے سب سے طاقتور ترین ایٹم بم کا مالک تھا۔ دنیا کو اپنے بم کا تجربہ کرنے کے لیے کبھی ریگستان اور کبھی سمندروں کا رخ کرنا پڑا۔ کسی نے پہاڑوں میں تجربہ کیا تو دھماکے کی طاقت اور شدت سے بڑے بڑے پتھر ٹوٹ کر دور دور جا گرے۔ لیکن جب پاکستان نے اس درویش صفت انسان محسن پاکستان کی نگرانی میں ایٹمی دھماکہ کیا تو پہاڑ کا پہاڑ خاموشی سے آٹا بن کر رہ گیا۔ یہ پاکستان کے ایٹم کی طاقت تھی جس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اس درویش صفت نیک دل محب وطن محسن پاکستان کے پاکستانیوں پر بلکہ امت مسلمہ پر بہت سے احسانات ہیں۔ اس نے ہمیشہ اپنی ذات پر اسلام، پاکستان اور امت مسلمہ کو ترجیح دی ہے۔ یہ نابغہ روزگار اور تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ جگمگانے والی شخصیت ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ہم وہ دن کبھی نہیں بھول سکتے جب پاکستان کا ایٹمی میزائل غوری لانچ ہونا تھا۔ سوئے اتفاق کے اسی دن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کون سی والدہ؟ وہی والدہ کہ جو ہر انسان کے لیے سایہ رحمت اور آغوش شفقت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو اپنی والدہ سے نہایت پیار تھا۔ وہ جب والدہ کے پاس جاتے تو گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتے۔ والدہ پیار، محبت، لاڈ اور شفقت کی برکھا برساتی۔ بیٹے کے بالوں میں اپنے بوڑھے ہاتھوں کی کنگھی کرتی تو ڈاکٹر صاحب والدہ کی گود میں سر رکھے ایک معصوم بچے کی طرح مطمئن اور پرسکون ہو کر سو جاتے۔ آج کراچی سے اسی عظیم ہستی کے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے کی روح فرساں خبر آئی۔ بتایا گیا کہ اس عظیم ہستی کو قبر میں اتارنے اور جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ظہر تک میت کو رکھیں، میں غوری لانچ کر کے آؤں گا۔ ظہر تک میزائل لانچ نہ ہو سکا تو اس عظیم انسان نے دوبارہ فون کر کے کہا کہ میری شفیق والدہ کی میت کو ابھی جنازہ کے لیے تیار نہ کریں، میں عصر تک آ جاؤں گا۔ عصر کا وقت بھی ہو گیا۔ بھائیوں نے فون کیا، ڈاکٹر صاحب آپ پہنچے نہیں، دنیا انتظار کر رہی ہے، جنازہ پڑھانا صرف آپ کی وجہ سے رکا ہوا ہے، آئیے اور اپنی شفیق و کریم ہستی کا آخری دیدار کر لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب کا دل رو رہا تھا کہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر مجھے اس مقام تک پہنچانے والی عظیم ہستی آج کتنی مجبور، بے بس اور محتاج ہے۔ میں ہوں کہ ان کے جنازے میں بھی بر وقت پہنچا نہیں جا رہا۔ دل کے دلسوز درد کے باعث بہنے والے آنسو ڈاکٹر صاحب کے ارادوں کو متزلزل نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا، میری ماں کی میت کو احترام سے رکھیں، میں انشاءاللہ مغرب تک پہنچ جاؤں گا۔ لیکن یہ کیا، والدہ کی میت رکھی ہے، سب رو رہے ہیں جنازہ کے لیے، والدہ کو قبر میں اتارنے کے لیے سب منتظر ہیں ڈاکٹر صاحب کے۔ لیکن ایک فنی مسئلہ کی وجہ سے میزائل مغرب تک بھی لانچ نہ ہو سکا۔ ماں کی شفقت، محبت، مدر دنوں، لوریوں، دعاؤں کو یاد کر کے خون کے آنسو رونے والا ڈاکٹر عبدالقدیر فون کرتا ہے اور دنیا والوں کے لیے ایک انمٹ مثال قائم کرتے ہوئے بھائیوں سے کہتا ہے، میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے معاف کرنا، میں امی جان کی جنازہ میں شریک نہ ہو سکوں گا۔ پاکستان کا وقار اور مفاد مجھے اپنی جان اور امی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس لیے میں جنازہ میں شرکت کے لیے نہیں آ سکتا۔ آپ والدہ کو دفنا دیں۔ لہٰذا ڈاکٹر صاحب کی شرکت، دیدار اور کندھا دیے بغیر ہی والدہ کو دفنا دیا گیا۔
ڈاکٹر صاحب پاکستان کے غوری میزائل کی کامیاب لانچنگ کے بعد والدہ کی قبر پر گئے تو اپنی اس محرومی اور والدہ کی یاد پر ننھے بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے رہے۔ پوری دنیا کے صلیبی اور یہودی ڈاکٹر صاحب کی جان کے دشمن بن گئے۔ صدر ضیاء نے ڈاکٹر صاحب کی حفاظت اور قدردانی کا حق اس طرح ادا کیا کہ جب فیصل مسجد اسلام آباد کے عقب سے ڈاکٹر صاحب خان ریسرچ لیبارٹری کے لیے روانہ ہوتے تو 50 گاڑیاں آپ کے آگے پیچھے ہوتی، ہر ایک میں ایک ڈاکٹر عبد القدیر بیٹھا نظر آتا۔ کسی کو علم نہ ہوتا کہ اصل ڈاکٹر کون سا ہے سوائے ڈاکٹر عبد القدیر کے، حتیٰ کہ ہر گاڑی چلانے والے حفاظتی گارڈز اور سیکیورٹی والوں کو بھی علم نہ ہوتا تھا کہ اصل عبد القدیر کون ہے۔ یوں 50 گاڑیوں کا قافلہ چلتا۔ اس دوران اگر اس سڑک پر ایک لمحے کے لیے بھی ٹریفک رکتی تو آنن فانن چوڑے چکلے سینوں والے گبرو فوجی جوان نکلتے اور متعلقہ گاڑی یا شخص کو اٹھا کر غائب کر دیتے۔ ڈاکٹر صاحب کے لیبارٹری تک سفر کے دوران حفاظتی انتظامات اس قدر سخت ہوتے کہ چڑیا بھی پر نہ مار سکتی تھی۔ پاکستان کا ایک ناقابل تسخیر ایٹمی قوت بن جانا اور ڈاکٹر صاحب کا اس میں بنیادی کردار ادا کرنا عالم کفر خاص طور پر یہودیوں، صلیبیوں اور ہندوؤں کی نیندیں حرام کر گیا۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو عالمی مجرم بنا کر سزا دینے کے لیے پاکستان سے طلب کرنا شروع کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ ادھر ہمارے حکمرانوں نے، ذہنی اور جسمانی غلاموں نے بہادر جرأت مند مسلمان ہونے کا ثبوت دینے کے بجائے دم ہلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے یورپ سے بھی پہلے امت مسلمہ کے اس محسن کو گرفتار کر لیا، ان پر تشدد کیا، ان کو قید تنہائی میں رکھ کر ٹارچر کیا گیا اور ٹی وی کے پردہ اسکرین پر ان کو گرفتار کر کے زبردستی لایا گیا اور انہیں پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے عظیم و شان کارنامے کے انجام دینے کو ہی ان کا جرم بنا کر اس پر ساری دنیا کے سامنے بزور قوت معافی منگوائی گئی۔ یوں امت مسلمہ کا ہیرو محسن ایک مجرم کے روپ میں دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، صرف اس لیے کہ امریکہ اور یورپ والے ہم سے خوش ہو جائیں اور ہماری حکومت کی کرسی پکی ہو جائے۔ شاید اس جفاکار قوم کے نزدیک محسنوں کے ساتھ ایسا ہی شاندار سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو ان کے مکان کے ارد گرد کے درجنوں مکان خالی کروا کر ایک مکان میں تنو تنہا قید کر دیا گیا۔ اس دوران اس مکان سے کچھ فاصلے سے صبح صبح چھوٹے چھوٹے بچے گزرتے تو ڈاکٹر صاحب ان کو ہاتھ ہلا کر سلام کرتے اور ان کا محبتوں برا اشارتاً جواب پا کر خوش ہوتے۔ حکمرانوں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی بالکونی کے آگے دیوار نما پردہ بنا دیا۔ اب نہ وہ باہر دیکھ سکتے تھے، نہ بچوں کو سلام کا جواب دیکھ کر خوش ہو سکتے تھے۔ ظالموں کو ڈاکٹر صاحب کی یہ خوشی برداشت نہ ہوئی۔ اب وہ اس قید خانے میں ہر وقت تنو تنہا بھی رہتے۔ ان کا دل تڑپتا کہ اپنی بیٹیوں کو، نواسوں کو، ننھے بچوں کو ایک دفعہ دیکھ ہی لیں، ان سے باتیں کر لیں، پھر شاید زندگی کی شام ہو جائے۔ وہ اپنے اوپر متعین کیے گئے اہلکاروں کی منتیں، ترلے اور درخواستیں کرتے کہ مجھے اپنی بیٹی سے، ننھے منھے نواسوں سے ملوا دیا جائے، لیکن وہ تو اوپر سے حکم کے غلام تھے۔ یوں ڈاکٹر صاحب محرومیوں اور ذلتوں کی زندگی کے اسیر ہو کر بیمار ہوتے چلے گئے۔ ایک دفعہ جب مشاہد حسین سید، شجاعت حسین اور ایس ایم ظفر نے ان سے ملاقات کی تو ڈاکٹر صاحب رونے کے سے انداز میں رندی ہوئی آواز میں کہنے لگے کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ مجھے گولی مار دیں، میں آپ کا مجرم جو ہوں یا میں آپ لوگوں کا قیدی ہوں، کم از کم مجھے قیدی کے حقوق تو دیے جائیں۔ عرصہ گزر گیا ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ دوستو، اس وقت محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان کو حکومت پاکستان نے ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کرنے کے بجائے قید کر رکھا تھا۔ ان کو ایک مجرم کی طرح ذہنی اذیتیں دی جا رہی تھیں، ان کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گئے تھے، وہ انتہائی کمزور و لاغر ہو چکے تھے، چلنے پھرنے سے قاصر تھے، صرف بیڈ تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ جسم کا آدھا خون شریانوں میں جم چکا تھا، باقی کو بچانے کی کوششیں جاری تھی۔ مثانے میں کینسر ہو چکا تھا، کانوں سے پیپ بہ رہی تھی، دانتوں میں شدید درد اور مسوڑے سوزش زدہ ہو چکے تھے۔ بائیں ٹانگ سوج کر 1 انچ تک جسم سے موٹی ہو چکی تھی، دل و دماغ کی شریانیں کسی بھی وقت بند ہو سکتی تھی۔ پاؤں سوزش زدہ ہو کر موٹے ہو گئے تھے، مسلسل بخار آنے لگا تھا، بلڈ پریشر کا عارضہ بھی لاحق ہو گیا تھا، بے ہوشی کے دورے پڑتے رہتے تھے۔ جی ہاں، یہ تھے محسن پاکستان، یہ تھے ہمارے ہیرو، یہ قدر کی ہم نے اپنے ہیرو کی۔ ایسے لوگ دنیا میں کبھی بلند مقام پا سکتے ہیں جو اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کی جان کے دشمن بن جائیں، اس کی عزت و احترام کا جنازہ نکال دیں۔ ہرگز نہیں، ایسے بدنصیب لوگوں کے مقدر میں ہمیشہ
رسوائی، جگ ہنسائی، مسکنت اور ذلت و تحقیر اور غلامی ہی آتی ہے۔ اے میری قوم، تمہیں یہ سن کر یقیناً دکھ ہوا ہوگا کہ ہمارے محسن نے کیسی زندگی بسر کی اور نام نہاد حکمرانوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے، ضرور بتائیے گا۔